تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 1۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ تبارکہ کا ماخذ برکتن ہے۔ تمام اہل لغت کہتے ہیں یعنی برکت کا معنی ہے نشوونما پانا اور زیادہ ہونا، اسی سے تبارکہ مشتق ہے۔ یہ باب تفاعل ہے جو مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابن منظور تبارک اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں یعنی وہ پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے اور عظیم ہے، اس کے سوا یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ میں نے اپنے ترجمے میں منزہ و برتر ہے ان تمام معانی کو سمونے کی کوشش کی ہے، اس کے سوا یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا دوسرا معنی کثرت خیر اور دوام خیر بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تبارک الذی کا مفہوم یہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر گوناگوں خیرات و برکات کی بارش اس کثرت سے کرتا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے تبارکہ کا کلمہ اللہ جل مجدہ کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 کا حاشیہ۔ یعنی منزہ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی سلطانی اور فرما روائی ہے، بلندیاں ہوں یا پستیاں، آسمان ہوں یا زمین، ہر طرح کی مخلوقات، ہر قسم کے شعون، حالات، واقعات سب اسی کے تصرف میں ہیں۔ فراز عرش سے تحت الثری تک، ازل سے ابد تک اسی کی بادشاہی کا سکہ چل رہا ہے۔ یدن کا معنی یہ جسمانی ہاتھ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کا معنی قبضہ اور تصرف ہے، اور ہم اپنی زبان میں ہاتھ کا لفظ قبضہ قدرت کے معنی میں بے تکلف استعمال کرتے رہتے ہیں۔ الملک پر الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے اور استغراقی بھی۔ مدعا یہی ہے کہ ہر طرح کی سلطانی، ہر جگہ کی بادشاہی، ہر چیز پر تصرف اسی کو حاصل ہے۔ پہلے بتایا کہ تمام موجودات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اس جملے سے اس امر کی تصریح فرما دی کہ جو ممکنات ابھی موجود نہیں وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ: جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ یہ آیت یا تو پہلے موصول الذی بیدہ کا بدل ہے یا ہوا مبتدائے محذوف کی خبر ہے۔ بیدہ الملک دعویٰ ہے، اب اس کے دلائل و شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ موت اور حیات کا تسلسل قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نیست و نابود ہوتی ہے۔ کوئی چیز نہ خود بخود موجود ہو سکتی ہے اور نہ از خود معدوم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس سے مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ ہم نے سمع و بصر، فہم و تدبر کی جو بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، پھر اس نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ و عرفہ مقام بخشا ہے اور تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی تم قدر پہچانتے ہو اور ان قوتوں کو اپنی خوشی سے رضا الہی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو، یا دولت اور اقتدار، جوانی اور صحت کا نشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی قوتیں اور اپنا وقت عزیز خرچ کرتے ہو۔ انسان اگر آیت کے صرف اسی حصے میں غور کرے لیبلوکم ایکم احسن عملا تو اس کی ہدایت پذیری کے لیے کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ حیات مستعار اس کے لیے امتحان کی مدت ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر و باطن
خفی و جلی، غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہوں سے اپنا دامن حیات ملوث کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس حقیقت کی طرف بڑے دل نشین انداز میں متوجہ فرمایا۔ ایک ارشاد گرامی آپ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ان الفاظ سے نصیحت فرمائی: اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنی جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے، اپنے فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، اور جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو۔ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا نام ہوگا۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ ترجمہ: جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے، تمہیں نظر نہیں آئے گا خداوند رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل؟ ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اس کی ترکیب میں بھی 3 قول ہیں۔ نمبر 1، یہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ نمبر 2، یا الغفور کی صفت ہے۔ نمبر 3، یا پہلے موصول کا بدل ہے۔ طباق کا معنی ہے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ۔ اس کے منسوب ہونے کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ سبع کی صفت ہے، اور کیونکہ یہ مصدر ہے اس لیے جمع کی صفت واقع ہو سکتی ہے، یا خالقہ کا مفعول ثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کی قدرت کاملہ اور ہمدانی کا کرشمہ آپ کو آسمانوں کی تخلیق میں صاف نظر آ رہا ہے۔ 7 آسمان بنائے بے ہنگم اور بکھری ہوئی صورت میں نہیں، بلکہ ایسی عمدگی سے انہیں ترتیب دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر منطبق نظر آتے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 4۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ترجمہ: پھر بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کر، درا حال یہ کہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ سورہ ملک آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ پھر دنیا بھر کے نقادوں اور انجینئروں اور علوم لطیفہ کے ماہرین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، ہر قسم کی بے جان اور جاندار مخلوق، سب کو دیکھو، غور سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اور بتاؤ تمہیں اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی رخنہ، کوئی شگاف یا ترتیب و تناسخ میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ تم عمر بھر کسی نقص کی تلاش میں سرگرداں رہو، تمہاری نگاہیں تھک کر چور ہو جائیں گی، لیکن انہیں کوئی عیب تلاش کرنے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ جو ہم نے بنا دیا ہے، جیسا بنا دیا ہے، اس سے بہتر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان کی اتنی بلندی اور اتنا پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی فضا میں جو اربوں تارے جگمگا رہے ہیں ان کی ترتیب درست نہیں ہے، یا جس طرح زمین کو بنایا گیا ہے اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے؟ ان بڑی بڑی چیزوں کو رہنے دو، ذرا اپنے انسانی پیکر میں غور کرو اور اس کے نقشے میں کوئی ترمیم پیش کرو۔ چہرے پر ناک، منہ، آنکھیں، ہونٹ، دانت، زبان اور جو کچھ بنایا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر کے دکھاؤ۔ اگر کوئی ترمیم، کوئی تجویز، کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں، جو بنا دیا وہی حرف آخر ہے، تو پھر تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچے دل سے مان لینا چاہیے کہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ان آیات کے چند الفاظ من تفاوت، من زائدہ ہے یا بیانیہ، تفاوتن اختلاف، فطور شگاف رکھنا، کرتین اگرچہ یہ کرتن کا تثنیہ ہے لیکن تکسیر کے لیے ہے یعنی بار بار، خاسئن یعنی جس کو وہ چاہتا تھا وہ نظر نہیں آیا، حسیرن حد درجے کی تھکاوٹ اور درماندگی۔ سورہ ملک آیت نمبر 5۔
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔ سورہ ملک آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ الدنیا ادنا کا مؤنث ہے جس کا معنی قریب تر ہے۔ یہ السماء کی صفت ہے، وہ آسمان جو زمین کے قریب تر ہے، یعنی آسمان اول۔ مصابیح مصباحن کی جمع ہے، یعنی چراغ۔ مطلب یہ ہے کہ ذرا آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھو، کروڑوں اربوں ستارے تمہیں نظر آئیں گے، گویا انہیں گنبد نیلوفری میں بڑے سلیقے اور مہارت سے آویزاں کر دیا گیا ہے۔ ان سے رات کے اندھیروں میں تم روشنی بھی حاصل کرتے ہو، اور صحراؤں اور بے قرار سمندروں میں سفر کرتے ہوئے ان کے ذریعے ہی تم اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہو۔ مزید برآں ان کی وجہ سے جو حسن، جو رعنائی اس کائنات کو نصیب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا تصور کرو، اگر فضا میں کوئی چاند، کوئی تارا، کوئی کہکشاں رات کے وقت نظر نہ آتی تو یہ منظر کتنا ہولناک اور ڈراؤنا ہوتا۔ وہ خود جمیل ہے، اس کی تحقیقات کے گوشے گوشے میں حسن و جمال کے گلشن آباد ہیں، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ رجوم جمع ہے، اس کا واحد رجم ہے جو مصدر ہے، لیکن اس کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس سے مارا جاتا ہے۔ اسی استعمال کے باعث اس کی جمع رجوم بنی، ورنہ مصدر کی جمع نہیں ہوتی۔ پہلے بتایا یہ ستارے چراغوں کی طرح روشنی پھیلا رہے ہیں اور مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس جملے میں ان کے ایک دوسرے فائدے کا بھی ذکر کر دیا کہ ان سے شیطانوں پر بھی سنگباری کی جاتی ہے تاکہ وہ اسرار الہیہ کا سراغ نہ لگا سکیں۔ علماء کرام نے صراحتاً لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی ستارے اپنی جگہ سے اکھیڑ کر شیاطین پر دے مارے جاتے ہیں، بلکہ ان سے جو شہاب اور شعلے پیدا ہوتے ہیں وہ شیاطین پر برسائے جاتے ہیں۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ ستارے اپنی جگہ سے نہیں گرتے، بلکہ ان سے ایک شعلہ سا جدا ہوتا ہے جو ان شیاطین پر پھینکا جاتا ہے۔ اس شعلے کی جدائی سے نہ ان کی روشنی میں کمی ہوتی ہے اور نہ ان کی صورت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اس چیز کو وضاحت سے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا کا ایک اور مفہوم بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شیاطین سے مراد شیاطین انس ہیں جو ستاروں کی حرکات و سکنات کو مد نظر رکھ کر مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کر کے سادہ لوح عوام بلکہ خاص کا بھی مال لوٹتے ہیں، اور رجوم سے مراد ظنون ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان ستاروں کو پیدا کیا اور نجومیوں کے لیے ظنون و گمان کا ایک سبب بنا دیا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے ضیاء القرآن سورہ حجر آیت 18 کا حاشیہ۔ ہر کافر کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا شیطان۔ سورہ ملک آیت نمبر 6۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جہنم بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 7۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ ترجمہ: جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ سورہ ملک آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اب وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے جب کفار کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ فرمایا اس وقت جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اس کے شعلے جوش مار رہے ہوں گے، اس سے ایک شدید، ہولناک اور مکروہ شور اٹھ رہا ہوگا۔ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا گویا دوزخ کے شعلے اور دہکتے ہوئے انگارے غصے سے بے قابو ہو رہے ہیں اور شدت غضب سے ابھی پھٹا چاہتے ہیں۔ آگ کا عذاب ویسے ہی ناقابل برداشت حد تک اذیت ناک ہوتا ہے،
لیکن جب اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں اور جوش مارتے ہوئے انگاروں کا یہ حال ہو کہ ان سے خوفناک شور بلند ہو رہا ہو، تو پھر اس کے عذاب کی اذیت ناکی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور کون ہے جو اپنے آپ کو ان کے چنگل میں پھنسانے کا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ چند الفاظ کی تشریح۔ الشہیق سخت قبیح اور ناگوار آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں عذاب میں مبتلا لوگوں سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان کی یہ دو قسمیں ہیں۔ زجاج کہتے ہیں سخت قسم کی آہوزاری کو زفیر کہتے ہیں، اور جو فریاد سخت اور بہت اونچی ہو اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ تفور ہانڈی کی طرح ابلنا، جوش مارنا، تمیز پھٹ جانا، پارا پارا ہو جانا۔ سورہ ملک آیت نمبر 8۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ ترجمہ: ایسا معلوم ہوتا ہے گویا مارے غضب کے پھٹا چاہتی ہے، جب بھی اس میں کوئی جتھا جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ ملک آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ دوزخ کے محافظ فرشتے اپنی بے علمی دور کرنے کے لیے یہ سوال ان سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ اس سے مقصد ان کفار کی سرزنش اور توبیخ ہوگا۔ سورہ ملک آیت نمبر 9۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ترجمہ: وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ سورہ ملک آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اس وقت وہ بد نصیب تسلیم کریں گے کہ یہ اندوہناک عذاب ہماری حماقت اور غلط کاریوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمجھانے کے لیے اور گمراہی کی راہ کو چھوڑ کر ہدایت کی شاہراہ پر چلنے کے لیے پورا اہتمام فرمایا، انبیاء بھیجے، رسول مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء و رسول نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر ہمیں سنایا، عظیم معجزات سے اپنی دعوت کی سچائی کو ثابت کیا، دلائل و بینات سے ہمارے شکوک و شبہات کو دور کیا، لیکن صد حیف ہم اس دعوت کو قبول کرنے سے محروم رہے۔ اپنی شقاوت اور بدبختی کے باعث ہم ان کا تمسخر اڑاتے رہے، بڑی بے حیائی سے انہیں دو ٹوک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی وحی نازل نہیں کی، یہ سب کچھ تم اپنے پاس سے گھڑ کر پیش کرتے ہو۔ ہم نے انہیں کہا کہ اے نبیو، تم ہمیں گمراہ کہتے ہو، ہم تو بڑے زیرک اور ذی فہم لوگ ہیں۔ اپنی زندگی کے لیے جو راستہ ہم نے تجویز کیا ہے وہ غلط راستہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ دولت کی ریل پیل، ہمارے یہ قصور و محلات، ہمارا یہ جاہ و طمطراق، کیا ہمارے ہدایت یافتہ ہونے کے ناقابل تردید دلائل نہیں ہیں؟ گمراہ ہم نہیں، گمراہ تم ہو۔ تمہارے مقدر میں بھوک ہے، افلاس ہے، محرومیاں ہیں اور رسوائیاں ہیں، جن کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہو۔ سورہ ملک آیت نمبر 10۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: وہ کہیں گے کاش ہم ان کی نصیحت کو سنتے اور سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ سورہ ملک آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ لیکن آج حقیقت آشکارا ہو گئی کہ گمراہ وہ نہ تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، خود بھی حق پر تھے اور ہمیں بھی راہ حق پر چلنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ گمراہ، بدبخت اور شقی تو ہم تھے کہ جان بوجھ کر ان کا انکار کرتے رہے، ان کے روشن معجزات دیکھ کر بھی مدہوش بنے رہے، ان کے دلگداز مواعظ کو سن کر بھی حق کی طرف مائل نہ ہوئے۔ کاش ہم ان کے ارشادات کو گوشے ہوش سے سنتے اور ان کی دعوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری یہ درگت نہ بنتی اور اس کربناک انجام سے دوچار نہ کر دیے جاتے۔ سمع کو عقل پر مقدم کیا تاکہ دلائل سمعیہ کی اولیت کا احساس ہو جائے،
اور یہ معلوم ہو جائے کہ عقل بغیر دلائل سمعیہ کی تائید کے قابل اعتماد نہیں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عقل سلیم نقل صحیح کے مخالف نہیں ہوا کرتی، بلکہ ان میں یکسانیت ہوا کرتی ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 11۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: پس اس روز اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو پھٹکار ہو اہل جہنم پر۔ سورہ ملک آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ جہنم کے محافظوں کے اس سوال کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے جرموں کا اعتراف اپنی زبان سے کر لیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی گئی، انہیں بلا وجہ اس عذاب علیم میں جھونک نہیں دیا گیا۔ اصحاب السعیر مفعول مطلق ہے، اس کا فعل محذوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت و عنایت سے دور کر دیا اور وہ راندہ درگاہ بنا دیے گئے۔ سورہ ملک آیت نمبر 12۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ بد نصیبوں اور ازلی محروموں کے عبرتناک احوال بیان ہو چکے۔ اس آیت میں سعادت مند اور خوش نصیب بندوں کا فرحت انگیز اور حوصلہ بخش ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ان کی ایک خاص صفت بیان کی کہ یہ لوگ اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ہر حالت میں لرزہ برندام رہتے ہیں۔ مجمع عام ہو یا کنج عزلت، ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہو یا اجتماعی مسئلہ، ان کا دنیاوی مفاد وابستہ ہو یا ان کی عزت و آبرو کا سوال ہو، ہر حالت میں وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا بول اپنی زبان سے نہیں نکالتے، کوئی قدم اس راہ پر نہیں اٹھاتے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ آپ سوچئے، جس بندے کے دل میں اپنے رب کا خوف اس حد تک گھر کر چکا ہو، وہ کسی کی عزت و آبرو، جان و مال پر دسترازی کر سکتا ہے؟ کیا جبر و ظلم کا صدور اس سے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کی اصلاح اور تربیت کا مؤثر طریقہ جو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں اس کے خالق و مالک کی خشیت پیدا کر دی جائے، اس کے شعور میں یہ چراغ روشن ہو جائے تو اس کی عمل کی دنیا میں کوئی تاریک گوشہ باقی ہی نہیں رہتا جس میں چھپ کر وہ کوئی گناہ کر سکے۔ وہ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے میں اس کا خوف پیدا کر دیں، پھر بے شک اسے آزاد چھوڑ دیں، اور یقین رکھیں کہ اس کی ساری قوتیں، اس کے سارے وسائل، اس کی جملہ صلاحیتیں خیر کو فروغ دینے اور شر کا کلا کما کرنے کے لیے وقف رہیں گی۔ اس کے اثر و نفوذ کا حلقہ جتنا وسیع ہوگا، اتنا ہی لوگوں کے اطمینان، مسرت و خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ جتنا ہی وہ طاقتور ہوگا، باطل کو اتنی ہی فیصلہ کن شکست دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور برگزیدہ بندے اور اس کی ساری کائنات کے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے۔ فلسفی بھی مغز ماری کرتا ہے کہ لوگوں کو محاسن اخلاق کا گرویدہ بنائے اور حق کی بالادستی قائم کرے، لیکن اس کی مصلحت بین عقل اور مفاد پرست ذہن خود محاسن اخلاق سے بے بہرا اور حق سے کوسوں دور ہے۔ وہ دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو نظریات ہر لحظہ بدلتے رہتے ہیں، ان میں اتنی سکت کہاں کہ ذاتی اغراض اور عیش و عشرت کی ہوس کا مقابلہ کر سکیں۔ انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے فقط قانون پر ہی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو قانون ساز انسان ہے، غلطی کر سکتے ہیں، اس کو ہر وقت بدلا جا سکتا ہے، اس کو نافذ کرنے والے اس کے نفاذ میں غافل ہو سکتے ہیں، انہیں فریب دیا جا سکتا ہے، انہیں مرعوب کیا جا سکتا ہے۔ اصلاح احوال کے لیے ان پر کلی اعتماد بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ مزید دشواری یہ ہے کہ قانون کی عملداری انسانی زندگی کے ایک محدود حلقے تک ہے۔ انسانی زندگی کے بیشتر گوشے ایسے ہیں جہاں قانون کا کوئی پاسبان قدم نہیں رکھ سکتا، بلکہ ان میں جھانک تک نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں نیکی کی بالادستی ہو اور برائی کا خاتمہ ہو، تو اس کا یہی ایک قابل اعتماد اور مؤثر طریقہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوی۔
یعنی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو دو انعاموں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر بشری کمزوری کے باعث ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اور جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں ان پر انہیں اجر کبیر مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ علامہ پانی پتی کبیر کی تشریح کرتے ہیں، یعنی دل میں جس لذت و سرور کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس کے اجر کے سامنے ہیچ ہوگا۔ سورہ ملک آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ کوئی چھپ کر بات کرے یا بلند آواز سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب یکساں ہیں، وہ سب کو جانتا ہے، بلکہ تمہارے دل کے نہاں خانہ میں جو خیالات و افکار انگڑائیاں لے رہے ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہے۔ اہل ایمان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور کفار اسے تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ: نادانوں، کیا وہ نہیں جانتا بندوں کے احوال کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اس آیت سے کفار کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارستانیوں پر مطلع نہیں۔ فرما دیا کائنات کی ہر چیز کا جب وہ خالق ہے، ہر چیز میں حسب حالات مختلف صلاحیتیں، خاصیتیں اور اثرات اسی نے ودیت کیے ہیں، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اسے خبر بھی نہ ہو کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی قوتوں سے کس طرح کام لے رہا ہے؟ یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے، عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ پھر یہ سوچو کہ وہ اللطیف ہے، باریک سے باریک بات کو بھی وہ جانتا ہے، وہ الخبیر ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جس کی یہ شان ہو اور یہ صفات ہوں، وہ اپنی مخلوق کے احوال سے کیوں کر بے خبر ہو سکتا ہے۔ یہاں پر 29ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔